السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے؟ تحریک چلانی ہے بھی کہ نہیں؟ اس اتحاد کو رکھنا ہے یا نہیں؟ یا پھر الگ الگ پلیٹ فارم سے تحریک چلانی ہے؟ اپنی اپنی جماعتوں کو سنبھالنا ہے اور پی ڈی ایم کو فریز کر دینا ہے، دفنا دینا ہے، آئی سی یو میں رکھ دینا ہے؟ اس پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اتحاد کا سربراہی اجلاس 11 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور ویسے بھی پی ڈی ایم ٹوٹا یا پیپلز پارٹی اور اے این پی الگ ہوئے تو اس کے بعد اتحاد اس طرح متحرک نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اتحاد نے کچھ جلسے کرنے تھے، جن میں سے صرف ایک جلسہ ہوا سوات کا، اور اس کے بعد جلسے ہو گئے ملتوی، اور اس کے بعد رابطے تک اتحادی رہنماؤں میں کہ آپس میں نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تو تب جیل میں ہوا کرتے تھے، لیکن مریم نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو اور آصف زرداری اور جس طرح کے رابطے تھے، اب پیپلز پارٹی اور اے این پی تو ہیں نہیں، تو مسلم لیگ نون کے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس طرح رابطے نہیں، جس کا گلہ مولانا فضل الرحمان صاحب گاہے بگاہے قائدین کے ساتھ کرتے رہتے، فون کر کے۔ جب ان کو خود فون کرتے تو پھر کہتے آپ تو بھول ہی گئے ہیں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، اور ایک طرف مسلم لیگ نون ہے۔ تو مسلم لیگ نون کیا پی ڈی ایم کو آگے چلانے میں، یعنی تحریک کے پلیٹ فارم کے طور پر چلانے میں سنجیدہ ہے یا نہیں؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے سوال ہے، جس کا جواب وہ مسلم لیگ نون کے قائدین سے لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 11 اگست کا اجلاس جو ہے، اس اجلاس میں ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کہ آگے کہاں جانا ہے، لیکن اب تک جو جلسے میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو جلسے پلان کیے گئے تھے، 3 بڑے جلسے تھے۔ سوات کا تھا، وہ 4 جولائی کو ہو گیا۔ اس کے بعد کراچی کا جلسہ ہونا تھا 29 جولائی کا، تو وہ کراچی کا جلسہ ملتوی ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ وہ عید قربان کے قریب ہونے کی وجہ سے 21 کو عید تھی، تو وہ جلسہ ملتوی کیا گیا۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیرستان مکین جانا تھا، افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے وہ زیادہ اہم تھا جلسہ، تو مولانا صاحب نے 25 سال کے بعد وزیرستان کا رخ کیا اور وہاں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنا بیانیہ دیا، جو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ والا بیانیہ، پھر اتحاد کے اندر بیٹھی باقی جماعتوں کا اس سے متفق ہونا نہ ہونا، یہ بھی سارا، کیونکہ 11 اگست کا جو اجلاس ہے اس میں افغانستان کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات یہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے قوی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب خود شریک ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو 4 جولائی کا ہوا، اس کے بعد 29 جولائی کا تھا، ملتوی ہو گیا، مولانا صاحب چلے گئے وزیرستان۔ پھر 14 اگست کا جلسہ تھا اسلام آباد کا، تو وہ جلسہ پھر کراچی شفٹ کیا گیا کہ کراچی 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یوم آزادی یا شب آزادی کے ٹائم پہ ہوگا، تو وہ جلسہ بھی اب ملتوی ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے، لیکن اگر کرونا کی وجہ سے تو پھر پی ڈی ایم کے جلسے نہیں تو جے یو آئی کے جلسے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک سوال ہے، کیونکہ جب میں نے بات کی، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ جلسے پلان کر رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم میں اس طرح کوارڈینیشن نہیں رہی، لہٰذا مولانا صاحب خود تو لگے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہر مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے ایک بڑا جلسہ کرتے ہیں، میڈیا میں کوریج ہو نہ ہو، لیکن بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ٹیمپو برقرار اپنا رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی ایک اور جلسہ جو اسلام آباد کا تھا پی ڈی ایم کا، جو 14 اگست کا کراچی شفٹ ہو گیا، تو اسلام آباد کے لیے 26 ستمبر کو جلسہ رکھا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہو گیا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی پی ڈی ایم کا کوئی بھی جلسہ جو ملتوی کر کے جن کی تاریخیں تبدیل کی گئی، وہ جلسے بھی پی ڈی ایم کے نہیں ہوں گے۔ اب 11 اگست کو بیٹھ کر پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ جی کرنا کیا ہے، آگے چلانا ہے، اتحاد کو فی الحال بند رکھنا ہے اور اپنی اپنی سیاست کھیلنی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر کے جو تضادات ہیں، اندر کے جو اختلافات ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے پر جو معاملہ، جو اندر ان کی گڑبڑ چل رہی ہے، گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، پہلے تو اندر تھا، اب وہ باہر بھی آ گیا۔ شہباز شریف صاحب نے انٹرویوز دیے، شہباز شریف کے انٹرویوز کے بعد نواز شریف صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تو انہوں نے خود اس پر ایک بیان جاری کر دیا کہ جی ہم کوئی مفاہیم، شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی سب کو مل کر چلنا ہوگا، ماضی بھلا کر چلنا ہوگا، ہماری پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، ہم نے الیکشن صحیح نہیں لڑا تھا، 2018 کو ہم نے مشاورت نہیں کی تھی، کشمیر کے معاملے میں، کشمیر کے انتخابات کے دوران ہم نے اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں دکھائی تھی، اس وجہ سے ہمیں وہاں کم سیٹیں ملی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بات چند سیٹوں کی نہیں ہے، آئین شکنوں کی ہے، تو آئین شکنوں کو ہمیں روکنا ہوگا،
ہماری سیاست وہی ہوگی. تو یعنی وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ان کے ساتھ مل کر چلیں، جن کو نواز شریف آئین شکن کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو یہ والا اندر کا جو تضاد تھا، ظاہر ہے یہ تضاد مسلم لیگ نون جب تک خود کلیئر نہیں ہوگی کہ بھئی جانا کس ڈگر پہ ہے، تو پھر اتحاد میں بیٹھ کر کیا بات کرے گی. تو اس کی وجہ سے بھی پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ متاثر ہوا. اور ظاہر ہے ایک اور چیز کہ مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان کی پالیسی، طالبان کے وہاں پر جو فتوحات کہہ دیں، قبضے کہہ دیں، ان کو لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اپنی پالیٹکس ہے، ظاہر ہے وہ ایک دینی رہنما ہیں، مذہبی سیاسی جماعت ہیں، تو وہ اپنے حساب سے وہاں سیاست کرنا چاہیں گے. تو وہ ایک معاملہ. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ 11 اگست کے اجلاس میں بیٹھیں گے کہ جی اب مسلم لیگ نون کس طرف جانا چاہ رہی ہے، مفاہمت کی طرف جانا چاہ رہی ہے، مزاحمت کی طرف جانا چاہ رہی ہے، لڑنا ہے، چپ کر کے بیٹھنا ہے، ڈیل کرنی ہے، کیا کرنا ہے، بیٹھو بتاؤ تاکہ اسی طرف چلیں، یا پھر اپنا اپنا راستہ ناپ لیں. کیونکہ پی ڈی ایم کو اب یہ توڑنا باضابطہ توڑنا ہوتا ہے نا ایک، کہ وہ ابھی نہیں، نہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں نہ مسلم لیگ نون، دونوں کو ضرورت ہے ابھی اس اتحاد کی. باقی جماعتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی ہمنوا پارٹیاں، این پی ہو گئی، اپنا بی این پی ہو گئی، محمود خان اچکزئی صاحب کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو گئی، یا دوسری جماعتیں جو ہیں اتحاد میں شامل، وہ ساری جماعتیں، وہ مولانا نورانی صاحب کی ہو گئی جے یو پی، تو وہ ساری جماعتیں ظاہر ہے وہ اتحاد میں رہیں گی، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل ایشو اب یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں. تو ادھر پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ ہو گئے ملتوی، وہ نہیں ہو پا رہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کے اندر کے اختلافات، مسلم لیگ نون کی سرد مہری، مسلم لیگ نون کی کنفیوژن، یہ سب معاملات اس میں اس کی وجہ ہیں، جس وجہ سے وہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا سوات کا جب جلسہ ہو رہا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ بھئی آپ کی جماعت انٹرسٹ نہیں لے رہی، دلچسپی نہیں ہے. جس کے بعد میاں صاحب نے پھر وہاں پر جو ان کے امیر مقام صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر قائدین کو کہا تھا کہ بھئی تیاریاں کرو پراپر. تو مولانا صاحب نے تو اپنے تیاریاں جو کی تھیں وہ کی تھیں. ان کی جماعت کی تیاریاں آخری دنوں میں کچھ نظر آئیں، اور کچھ کارکن ان کے ظاہر تھے وہاں پر سوات میں، تو امیر مقام کا بڑا اثر ہے تو وہ بھی نظر آئے. لیکن جو بیانیہ مسلم لیگ نون کا اس جلسے میں تھا، وہ شہباز شریف صاحب گئے تھے تو ان کا وہ کیا دکھاتے، تو وہی پتہ لگ گیا کہ جی مسلم لیگ نون اب ٹھنڈا ٹھنڈا چلنا چاہ رہی ہے اس وقت تک. اس کے بعد جو اختلافات سامنے آ گئے تو اب کیا ہوگا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب ٹوٹل اس پر وہ کیا انحصار نہیں کر رہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے ہوں گے تو سیاست ہوگی، ورنہ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، جس طرح مسلم لیگ نون نہیں کر رہی کچھ. مولانا صاحب پھر اپنا کام چلائے ہوئے ہیں، یعنی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو پی ڈی ایم کے جو جلسے تھے وہ ہو گئے ملتوی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جلسوں کا شیڈول بنا لیا ہوا ہے. ان کی جو جماعت کے اسلام آباد میں اجلاس جاری ہیں، تو انہوں نے 9 ستمبر کو ایبٹ آباد میں جلسہ کرنا ہے، 4 اکتوبر کو پشاور میں کرنا ہے، یہ ان کے جلسے آگے. اس کے علاوہ ختم نبوت کانفرنس ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے راول پنڈی میں ہے ایک 6 ستمبر کو، اور 7 ستمبر کو لاہور میں. یہ پلیٹ فارم اور ہوں گے، لیکن مولانا صاحب ان کو خطاب کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کی جماعت کے مزید جلسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. تو ادھر سے پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر متحرک ہے، غیر فعال ہے عملی طور پر. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے باقی جلسے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بیٹھنے کے بعد اور وہاں سے جو ان کا موڈ جانچنے کے بعد، پتہ کرنے کے بعد، کیونکہ کل پرسوں مولانا صاحب کی شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے بات کیے ہوئے، ورنہ روزانہ بات ہوتی تھی نواز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے. لیکن آج کل مولانا صاحب کی ان سے رابطے اس طرح نہیں ہیں. اسی وجہ سے ایک تو ظاہر ہے اب کراچی والا جلسہ جو ہے جو ہونا تھا، اس میں کراچی کرونا کی جو سچویشن ہے ظاہر ہے وہ بھی آڑے آ گئی ہے. لیکن اسلام آباد کا پھر کیوں ملتوی ہوگا؟ کراچی یعنی سب اگر ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایبٹ آباد میں جلسہ ہو رہا ہے جے یو آئی کا، تو پھر جو 26 ستمبر کو اسلام آباد کے لیے کیا تھا، وہ جو 14 اگست والا ملتوی کر کے 26 اگست کی ڈیٹ دی گئی تھی، تو وہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ ساری جو پولیٹکس ہے، عمران خان حکومت کے ساتھ لڑتے یا اس کو ختم کرنے کے لیے تحریک کو آگے بڑھاتے اختلاف رائے، وہ لڑنا عمران خان کی حکومت کے خلاف تھا. اندر جو ہے متبھید ہو گئی وہ اتحادیوں کے درمیان. تو وہ پی ڈی ایم کو بالکل، جیسے میں نے کافی عرصہ پہلے ہی گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم اب آئی سی یو میں چلا گیا ہوا ہے، تو اس سے مولانا صاحب اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہا. تو اب 11 اگست کا جو اجلاس ہے، کیا اس میں پی ڈی ایم نکل پائے گا؟ آئی سی یو سے نکال کر مولانا صاحب اس کو متحرک کریں گے کہ نہیں؟ ایک ڈرپ 4 جو جولائی والی سوات میں ایک ڈرپ لگی تھی
ایک تھوڑا سا وہ ٹیکا شکا لگا تھا کہ جی کوئی پی ڈی ایم متحرک ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد تھا عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا، تو اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی تھی، مسلم لیگ نون کوئی اور جے یو آئی کوئی اور راستہ چاہتے تھے، پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنا چاہتی تھی، اور مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ استعفے دے کر اور پھر لانگ مارچ کیا جائے۔ تو اس پر اختلاف ہوئے تھے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہم تو ان کو گھر بھیجنا ہی نہیں چاہتے، تو جب گھر بھیجنا ہی نہیں چاہتے تو پھر تحریک کس لیے؟ یہ ساری کنفیوژن، پھر وہ تحریک باقی جو تحریک تھی وہ مہنگائی کے خلاف تحریک میں بدل گئی، لیکن وہ بھی آگے نہیں چل پائی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو کنفیوژن ہے، جو ایشوز ہیں، مولانا صاحب بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب سے یا ان کے پارٹی قائدین، اگر نواز شریف صاحب خود ویڈیو لنک پر شریک ہوتے ہیں یا پھر شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، ممکن ہے مریم نواز صاحبہ اگر ان کا کرونا نیگیٹو آ جاتا ہے تو ممکن ہے وہ بھی چلی جائیں یا وہ بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوں، تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کرنا کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، سیاست کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا رہا تھا جو اختلافات پر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ انہوں نے اسٹیٹمنٹس، پریس کانفرنسز وغیرہ سارا ہوا تھا، اس طرح یہاں نہیں کرنا چاہ رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ مولانا صاحب بالکل ایک ہوتا ہے نا آئسولیشن میں جانا نہیں چاہ رہے، تو اسی وجہ سے پی ڈی ایم کو برقرار چلانا بھی چاہتے ہیں، اور پھر کوشش یہ ہے کہ جی اتحاد کے پلیٹ فارم سے جلسے ہوں، اگر مسلم لیگ نون نہیں چلاتی تو پھر اتحاد برقرار رہے، اس کو توڑا نہ جائے، آگے چل کر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ مقصد ہے الیکشن اتحاد کا۔ تو لیکن اب جو ہے آزمائش مولانا صاحب کی وہ یہ کہ پی ڈی ایم کو آئی سی یو سے نکال پاتے ہیں یا نہیں، یا پھر وہی ہوگا جو پی ڈی ایم بننے سے پہلے ہوتا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن کا اتحاد بنانے کے لیے مل بیٹھ کر حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات چاہتے تھے، شہباز شریف صاحب سے رابطہ چاہتے تھے، تو شہباز شریف صاحب آگے ہوتے تھے اور بلاول بھٹو پیچھے ملاقات کئی مہینوں تک نہیں ہو پائی تھی، اور پھر جو ملاقات ہوئی تو اس کے بعد اے پی سی ہوئی، اور اے پی سی کے بعد بن گیا پی ڈی ایم۔ تو اب جب پی ڈی ایم دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب ریوائیو کرنا چاہتے ہیں نا، بیسیکلی پی ڈی ایم اس وقت آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، غیر فعال ہے، تو اس کو دوبارہ فعال کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا دوبارہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ اب مولانا صاحب پیچھے، شہباز شریف صاحب آگے، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تھک ہار کر کہیں گے چلے آپ اپنے راستے پر چلیں، میں اپنے راستے پر چلتا ہوں، جہاں پھر دوبارہ دونوں کا مشترکہ کوئی ضرورت ہوئی تو پھر مل بیٹھیں گے۔ تو پھر دیکھیں اب کہاں جاتا ہے، لیکن 11 اگست کا اجلاس جو ہے پی ڈی ایم کے ریوائیول کے حوالے سے، پی ڈی ایم کو فعال کرنے کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کلیئر ہیں کہ انہوں نے تو میدان میں رہنا ہے، مسلم لیگ نون کنفیوزڈ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نون کی کنفیوژن نہ صرف ان کی جماعت کے اندر وہاں پر جو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ پی ڈی ایم کو بھی ظاہر ہے، پی ڈی ایم جس نے تحریک چلانی ہے اس پر بھی مسلم لیگ نون کی کنفیوژن اثر انداز ہوتی ہے۔ 11 اگست کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کتنی کلیئر ہے، کتنی بڑی تحریک چلانے کے لیے وہ تیار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔